بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایڈوانٹیجز آف اسمال اسکیل پروڈکشن۔ لارج اسکیل پروڈکشن از چارمنگ اینڈ اٹریکٹیو بٹ ان مینی کیسز وی فائنڈ دیٹ اسمال از بیوٹیفل اینڈ ایفیشینٹ۔ دیکھیں، اسمال بزنس از فلورشنگ سائڈ بائی سائڈ۔ There are many business activities for which small size and output is more suitable. That is, آپ کی ریٹیل جنرل سٹور ہے، ہیئر ڈریسنگ ہے، بیکری ہے، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ایٹسٹرا یہ اسمال پہ آپ کے چھوٹے پیمانے پر کام کیے جاتے ہیں۔ جب ہم آپ کا یہ اصول اپناتے ہیں پیمانہ صغیر کا کہ اسمال اسکیل پروڈکشن پہ چیزیں جو ہیں وہ محدود مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، کام کیا جاتا ہے، بڑے سادہ اور آسان طریقوں سے کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے۔ جدید مشینری کا استعمال، جتنی ماڈرن آپ کی مشینری ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن کا اصول نہیں اپنایا جاتا۔ اچھا، اور جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنی بھی آپ کی پروڈکٹس بنیں گی وہ مقامی منڈی تک محدود ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ چھوٹے پیمانے پر جو آئس کریم، برف، ٹوپیاں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں یہ آپ کی مقامی منڈی میں ہی فروخت کر دی جاتی ہیں۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے جی پرسنل انٹرسٹ اینڈ کنٹرول۔ جب کوئی بھی آجر چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرتا ہے وہ ذاتی طور پہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے، اندازہ لگاتا ہے مجھے کتنی کیپٹل کی ضرورت ہے، کہاں تک کام ہوگا، کتنی مجھے لیبر کی ضرورت ہے، کتنے خام مال کی ضرورت ہے، اتنے تمام مسائل کا جائزہ وہ خود لیتا ہے۔ وہ مینیجر نہیں رکھتا، وہ اسسٹنٹ نہیں رکھتا، وہ سیکرٹری نہیں رکھتا، کافی حد تک اپنی نگرانی میں کام کرواتا ہے۔ اس طرح اس کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ کنزیومر چوائس، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ صارفین کی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار ہوتا ہے، اسمال اسکیل پہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا فیشن ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کیا لوگ پسند کر رہے ہیں، اسی کے مطابق چیز کو بناتا ہے، مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اور پروفٹ کماتا ہے۔ انڈیپینڈنس، آپ کے اسمال اسکیل پر جتنی بھی اشیاء کی تیار کی جاتی ہیں اس میں جتنے پروڈیوسرز ہیں اسے اپنے معاملات میں مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کسی کے ڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، کسی سے مشورے کی، ہدایت کی، ڈیسیژن کی کوئی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ڈیسیژن لیتے ہیں، سارے فیصلے کرتے ہیں، کون سی اشیاء پیدا کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، جدت درازی، نقش و نگار کیسے ہونے چاہیے، اس سے تو وہ خوب منافع کماتے ہیں کیونکہ اشیاء جو ہے وہ محدود پیمانے پر پیدا کی جاتی ہے، ان لمٹڈ نہیں ہوتی۔ اچھا جی، پروڈکشن اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ، اسمال اسکیل پروڈکشن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کے مطابق شے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اسی کے مطابق شے کو بناتے ہیں۔ جو کھانے پینے کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہو اسی کے مطابق وہ ہے وہ مارکیٹ میں لگانی شروع کر دیتے ہیں، دکانیں بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کپڑے کا کام شروع کروائیں گے، ہاتھ سے بنی ہوئی کڑھائی شروع کروا دیں گے، گھروں میں بیٹھی خواتین کو بھی کام مل جائے گا، اور ڈیمانڈ کے مطابق چلتے ہیں۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں کسی چیز کی ڈیمانڈ گر رہی ہے اس لیے کاروبار کو محدود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بے روزگاری کا بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ کوئک ڈیسیژن، ہمیشہ اسمال اسکیل پروڈکشن میں چونکہ وہ خود عاطل نگران ہوتا ہے، وہ جلدی اور فیصلہ لیتا ہے اور خود فیصلہ لیتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، کاروبار کو رواں دواں رہتا ہے، بر وقت فیصلہ کر کے کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کر لیا جاتا ہے۔ جہاں اسے لگتا ہے کہ میرا کوئی لاس ہو رہا ہے، جس کو میں نے کاروبار کو شروع کیا ہے نہیں چل رہا، وہ فوراً اسے بند کر کے نیا ڈیسیژن کی طرف چل پڑتا ہے کہ کوئی نیا کاروبار کیا جائے۔ کوئی جہاں اس کا مال جو ہے بک نہیں رہا جس منڈی میں، وہاں سے فوراً اٹھا کے نئی منڈی تلاش کرتا ہے جہاں اس کا مال بکے اور اس کو کم سے کم نقصان ہو، اس سے منافع ہو۔ اچھا جی، مالک اور مزدور کے درمیان رابطے، کانٹیکٹ بٹوین امپلائیز اینڈ امپلائرز، آپ کے اسمال اسکیل پہ چونکہ محدود حد تک جو ملازمین کو کام پہ لگایا جاتا ہے تو آجر اور مزدور کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ذاتی طور پہ ان کے دکھ سکھ کا برابر میں شریک ہوتا ہے، مزدوروں کے مسائل و مطالبات کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے اور ان کے درمیان خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ میں نے لاسٹ سیکشن میں بھی کہا تھا کہ جو بھی کاروبار کیا جائے اس میں آجر اور مزدور کے آپ کے تعلقات کا اچھا ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ اگر مزدوروں اور آجروں کے درمیان اچھے تعلقات نہ ہوں تو اس صورت میں
ہڑتال، تالہ بندیاں معاشی اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن اسمال اسکیل پروڈکشن میں یہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ورائٹی آف گوڈس مختلف طرح کی اشیاء پیدا کرتا ہے کیونکہ اسے محدود پیمانے میں پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ گاہکوں کی پسند، مانگ اس کی کو خیال رکھتا ہے، اس کے مطابق وہ اشیاء بنا کے مارکیٹ میں لاتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو کنزیومر کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے، دوسرا وہ خود بھی اشیاء کو فروخت کر کے خوب منافع کماتا ہے، منڈی میں اشیاء کی مختلف ورائٹیاں مہیا کر کے صارفین کو اپنی طرف مائل بھی کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔